السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ بالکل ہم بھی خوش ہیں۔ موسم کافی بدل گیا ہے بہت۔ میں نے ابھی یہ تھوڑا سا باہر کے نکل کے دیکھا ہے تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے موسم۔ اور ہوا میں ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ خن کی ٹھنڈک ہلکی ہلکی۔ تو دوستو میں تو گرمیوں میں یقین کرو تنگ آ جاتا ہوں، گرمی سے بہت تنگ آ جاتا ہوں۔ تو آپ کو چائے کا نظارہ کرواؤں؟ اچھا، کچھ دوست یہ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جی آج تھوڑی چاچ پتی گھٹ ہے تے آج تھوڑی چاچ چینی گھٹ ہے تے اے کس طرح اندازہ وہ کل میں نے الائچی والی بنا کے آپ کو دکھائی تو مجھے 2-3 فون آئے کہ سر جی وہ دال چینی والی جو آپ نے بتائی ہے تو ایک دو نے کہا جی اس سے بلڈ پریشر وغیرہ کوئی ہائی ہو جاتا ہے یا اس طرح کا سین انہوں نے بتایا ہے۔ تو پھر انہوں نے کوئی اپنی اور تجاویز دی ہیں، میں نے کہا چلیں یہ بھی عمل کر کے دیکھیں گے۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ جو گرمی ہے نا، گرمی سر، گرمی سے میری جان جاتی ہے۔ میں نے اپنے سارے دوستوں عزیزوں میں کہا ہوا کہ میں نے کہا میں نے جب بھی مرنا ہے میں نے گرمیوں میں ہی مرنا ہے اتنی گرمی مجھے بہت لگتی ہے سر۔ اور سردی جو ہے نا، سردی وہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں۔ میں سردی میں ایسے ٹھنڈ میں نکل جاتا ہوں اور گھومتا ہوں، واک کرتا ہوں، سیر کرتا ہوں، مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے سردی کا، ریئلی۔ اور یہ گرمیاں تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے زیادہ سخت لفظ تو نہیں نہ ہو سکتے کہ میں نے گرمیوں میں ہی مرنا ہے یہ تو اس گرمیوں میں تو بچ گیا ہوں اب سردیاں آ گئی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ گرمیاں پسند ہیں، سردی پسند ہے؟ تو یہ جو چائے کا والا یہ ویڈیو ہے نا، یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، یہ بڑے دوست پسند کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ سارا دن کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ ہے غداری کا مقدمہ، تو نون نے یہ کہا، تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا، تو مانی مینٹل نے یہ کہا۔ یہ اپنے مینٹل اپنے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، ہیپی رکھنے کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ یہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی گرم نرم باتیں کروں، کچھ ایسی باتیں کروں۔ البتہ آپ کو میں نے وہ جو ویڈیو دی ہے نا، الیکشن کمیشن فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر آپ کے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، بڑے ڈھیروں کمنٹس آ رہے ہیں۔ اور وہ رزلٹ آپ کو بتاؤں گا، بڑا مزے کا وہ رزلٹ بتاؤں گا۔ اس طرح کے کوئی نہ کوئی سروے جو ہے نا ہم یہ قانونی ٹی وی پہ کریں گے اور آپ ان سرویز کو انجوائے کریں گے، کوئی بھی کسی قسم کا۔ آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جی وکیل صاحب یہ والا ٹاپک کریں، یہ نہ کریں، اس طرح کریں۔ تو اب پرسوں انشاءاللہ چھٹی ہے، کل جو ہے وہ پرسوں چھٹی جو ہے نا وہ صرف لوکل چھٹی ہے ہماری لاہور میں، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ عرس مبارک ہے۔ تو اس میں کل کی جو رات ہے وہ پھر ساری رات ہم جاگیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ جو دوست جاگنا چاہیں میرے ساتھ تو جاگیں، اور خاص طور پہ جو آؤٹ آف کنٹری فارنرز ہیں، باہر کے اوورسیز والے، ان کا تو ویسے ہی وہاں دن ہوتا ہے، ہماری رات ہوتی ہے، ان کا دن ہوتا ہے، تو وہ بڑے فون کرتے ہیں، پھر بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج بتائیں کہ آپ کو سردیاں اچھی لگتی ہیں یا گرمیاں اچھی لگتی ہیں؟ تو ابھی ایک دوست نے مجھے فون کیا ہے کہ وہ جی آپ دیکھیں ساری حکومت انکار کر رہی ہے کہ یار یہ غداری والا مقدمہ ہم نے نہیں درج کرایا، اور ایس ایچ او کہتا ہے جی کہ میرے پاس ایک شہری آیا ہے تو میں نے درج کر دی ہے۔ تو میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ سر جی ایسے عمران خان کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے جو اس نے دھرنے کے دوران کیا تھا نا۔
تو کہتا ہے جی کہ میں آپ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جائیں تھانے میں اور عمران خان کے خلاف ایف آئی آر دیں کہ جی اس کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ درج کریں. دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو یہ درج کرے گا، عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ کرے گا، کیونکہ مٹیریل تو اس نے اپنی باتوں میں بہت دیا ہوا ہے ہمیں غداری کا. ایون جو سول نافرمانی والی صرف ایک تقریر ہے اس کے اوپر غداری ہو سکتی ہے. اچھا، آج ہی ایک بڑی بات میں بتا دوں جو شیخ رشید نے کہی ہے. آپ نے ایک فقرہ سنا ہوگا جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے وہ آئین میں ترمیم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین کا حصہ بنایا، آرٹیکل 35 اور وہ سارے تبدیل کر کے. تو تب عمران یہ کہتا تھا کہ انڈیا یاد رکھے کہ ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ اپنے بڑے ہر تقریر میں ہی وہ کہتا تھا، اور ساتھ ہمیں یہ ڈراتا بھی تھا کہ انڈیا آزاد کشمیر پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. تو آج پتہ چلا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر والا کیا ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے مجھے بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے نا، یہ کانفرنسیں کر رہی ہے، میٹنگ کر رہی ہے، حکومت الٹانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. یہ ہے جی اینٹ کا جواب پتھر سے. ظاہر ہے انڈیا کو بھی ویسے اس نے دے دی ہے، کشمیر کے وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیا ہے. یہ تھوڑی بات ہے مسٹر نیازی، یہ تھوڑی بات ہے کہ تم نے جناب اتنی جگ ہنسائی کی ہے پورے دنیا میں کہ جو ہمارا کشمیر ہے اس کے وزیر اعظم کے اوپر آپ نے غداری کا مقدمہ درج کروایا ہے. قسم سے اس کو آپ اگر سیریس لیں نا تو یہ ناقابل معافی جرم ہے نیازی کا. کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس کے اوپر کتنے جو ہے نا ان کی سودے یہ کر کے آئے ہیں، سارا کچھ کر کے آئے ہیں. تو اس نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر یار غداری کا مقدمہ کر دیا. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے نا تو کتنا بڑا اس نے کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے. تو یہ آج یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ نیازی کے ذہن میں اینٹ کا جواب پتھر کیا تھا. وہ یہی ہے اینٹ کے جواب پتھر کے جناب اپوزیشن کو رگڑو اور اپوزیشن پہ حملے کرو، ان کے اوپر غداری کے مقدمے کرو. اور شیخ رشید کو اس نے کہا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کی ہر بات کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. یہ آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے. تو دوستو خوش رہو، خوش رکھو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ جو شادی شدہ ہیں وہ بیوی کو بہت خوش رکھیں. میری تو آج جو ہے نا وہ یہ لیٹ نائٹ ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے. میری تو آج ویڈنگ سیریمنی بھی ہے. 1988 میں میری شادی ہوئی تھی اسی بیوی سے اور آج تک ہے. خدا حافظ.